دشمن کے ساتھ یہ دوبارہ نہ لڑتے، اگر نہ مانتے یہ اتنا غم و غصہ نہ کرتے، اگر نہ مانتے تو ماتم و گریہ نہ کرتے. مانتے تھے لیکن روحیں پاک نہیں تھیں، معرفت وجود میں نہیں تھی. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہر امام کو بھیجا لیکن اس زمانے کی قوموں نے اپنے امام میں وقت کا قدر نہیں کی. ایک امام سجدے میں شہید ہوتا ہے، امام حسن کو میدان جنگ میں تکو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے لشکر میں منافقتیں ہوتی ہیں، بے وفائیاں ہوتی ہیں. امام حسین کو کربلا میں تکو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. امام زین العابدین کو زہر دیا جاتا ہے، مولا باقر کو زہر دیا جاتا ہے. 7ویں امام کو کئی سال قید میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب جنازہ آتا ہے کیا اتنے شیعہ نہیں تھے کہ امام کا جنازہ اٹھاتے؟ کیا 100 شیعہ نہیں تھے کہ امام کا جنازہ اٹھاتے؟ لیکن حکومتوں سے ڈرتے تھے، دلوں میں خوف تھا، دلوں میں دنیا کے حکمرانوں کا تو خوف تھا لیکن خدا کا خوف نہیں تھا. یہی 8ویں امام کے ساتھ ہوا، یہی 9ویں امام کے ساتھ ہوا. 9ویں امام کی تو کیا مظلومیت کہ 3 دن تک امام کا جنازہ چھت پہ رکھ دیا جاتا ہے. ملون تالیاں بجاتی ہیں کہ کوئی امام کے رونے کی آواز کو نہ سن لے. یہی عالم 10ویں امام کا، 11ویں امام کا. اب اللہ کی آواز آئی، بس بہت میں نے ولی بھیجے. مزے سے شیعہ ملتے بھی تھے، ہاں شیعوں نے قربانیاں بھی دی، قربانیاں بھی بہت ہیں. میسم جیسے، کمیل جیسے، ابو ذر جیسے قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دے دی. لیکن جو موت سے ڈرتے تھے انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. مانتے تھے، روحی فدا کہتے تھے کہ مولا میری جان آپ پہ فدا ہو، لیکن وقت آتا تھا بھاگ جاتے تھے کیونکہ اولاد سے زیادہ محبت تھی، اپنے وجود سے زیادہ محبت تھی، امام سے محبت نہیں تھی. اللہ کی آواز آئی، اب بس، اب میں اپنا آخری جانشین پردے غیب میں بھیج دوں گا. علماء فرماتے یہ مخصوصاً ہمارے اوپر عذاب الہی ہے. اس زمانے کے لوگوں نے قدر نہیں کی، قیمت نہیں کی. اب اللہ کی آواز آئے گی، ترستے رہو گے لیکن زہرا کے لال کو دیکھ نہیں سکو گے، پکارتے رہو گے لیکن زہرا کے لال کی آواز کو سن نہیں سکو گے. دوسرے تو مانتے نہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا. ان کا عقیدہ ہے پیدا نہیں ہوئے، آپ کا عقیدہ ہے مولا زندہ ہیں، اسی دنیا میں ہے، اسی زمین پر ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا ہر شیعہ یہ کہے گا ارے میں نے دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکا. آج اتنا عمل کرو، اتنی عبادتیں کرو، پھر جا کر امام کی زیارت نصیب ہو. آج محروم کیوں ہیں؟ اور تب امام کا جا کر ظہور ہوگا جب ویسے جا کر پیدا ہوں گے جیسے کربلا میں موجود تھے. جب اپنا وجود کربلا کے شہیدوں جیسا بناؤ گے، جب اس مقام پہ پہنچو گے کہ مولا اب ہر چیز آپ پر فدا ہے، اپنی زندگیوں میں ہر واجب کو جب ترک نہ کرو گے، اس پہ عمل کرو گے، ہر حرام کو ترک کرو گے، پھر خود دیکھنا امام زمانہ تمہیں جواب دیں گے. ایسے مومن بھی تھے جو مشہد میں جاتے ہیں اور امام رضا کو سلام کرتے ہیں تو مولا رضا اس سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک واقعہ بتاؤں، ورما صاحب کی طرف بڑھوں. ایک نوجوان تھا، تمام تر مکمل دین کے اعمال پہ عمل کرتا تھا، لیکن آج کل معاشرے میں جو چیز کم ہوتی جاتی ہے وہ بڑوں کا احترام، والدین کا احترام. ہم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بوڑھے ماں اور باپ تھا، یہ بھی عاشق حسین تھا، ماں باپ بھی عاشق حسین تھے. دونوں ماں باپ نے بیٹے کے اوپر ڈیوٹی رکھی تھی کہ جب بھی کربلا جاؤ تو ہمیں ساتھ لے کر جاؤ. اب کہتا تھا دونوں کو، کیونکہ چل نہیں سکتے تھے، اس کے پاس ایک گدھا تھا، باپ کو گدھے پہ بٹھاتا تھا اور خود گدھے کو چلاتا تھا. سفر بھی بہت تھا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں، چلے جاتا تھا. کب باری میں نے رکھی ہوئی تھی. ایک شب جمعہ آئی، دونوں ماں اور باپ نے ضد کی کہ ہمیں دونوں کو لے چلو. اب باری باپ کی تھی لیکن ماں نے ضد کی کہ میں بھی چلوں گی. کما آپ کا اگلا ہفتہ ہے. کہتی بیٹا میں بیمار ہوں، شاید اگلے ہفتے تک زندہ نہ رہوں، آخری بار حسین کے روزے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اب کہتا ہے ماں باپ نے اصرار کیا، کیا کرتا؟ کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور باپ کو اس حیوان پہ بٹھا دیا، دونوں کو لے جا. راستے میں شدید بارش ہو گئی. اب کبھی اس کو بٹھاتا تھا، اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرتا تھا. بڑی محنتوں کے بعد، کشالوں کے ساتھ، میرے کپڑے پورے میلے ہو گئے. جا کر بڑی محنت کے بعد امام حسین کے روزے پر پہنچا. جیسے ماں باپ کو امام کے روزے میں چھوڑا، وہاں پر امام کے روزے کی طرف دیکھ کر میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے سلام کیا واپس جواب آئی وعلیک السلام.
تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ واقعاً اگر انسان اپنا کردار بناتا ہے، اپنی رفتار بناتا ہے، تو اہل بیت بھی انسان کو جواب دیتے ہیں۔ آج ہم محروم ہیں ان آوازوں سے، آج ہم محروم ہیں اہل بیت کی زیارتوں سے۔ کربلا جاتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس معرفت حاصل کرنے کے لیے مومن کیا کرے کہ اس کے قلب میں معرفت امام حاصل ہو جائے۔ قبلہ ذرا اپنی وجود کو دیکھیے، کوئی نوجوان 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، اتنی عمر گزر گئی، کیا پایا کیا کھویا؟ مولا فرماتے زندگی آنکھ جھپکنے میں گزر جاتی ہے، آج جوان ہے کل